Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. گو ہیڈ. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا ہے تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا. اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا. وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ کے علاوہ مسیح کو رب بنایا. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں اب آپ. سوری آئی ایم سوری. آپ نیچے جو با محاورہ ترجمہ نا یہ پڑھیں نا، یہ با محاورہ ترجمہ، یہ سوال پڑھیں، یہ ترجمہ پڑھیں. اچھا یہ پڑھیں ترجمہ، بولیں آپ. نہیں، لیٹ ہم اسپیک. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31 سوری 31. یار مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھنا، دون اللہ والمسیح ابن مریم. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ پڑھیے گا جو با محاورہ ترجمہ. 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی آیت ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the Son of Mary. انہوں اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. وہی با محاورہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کیے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ.
अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहत, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी, ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जहां मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल वअदनाहीन वअदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल वअदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है, उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ पीर, अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी, मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते रहे? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं।
कलमत अल्लाह, जी कलमत अल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हां। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill, and if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled, एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा। And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven। अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे। You shall be least in the kingdom of heaven, यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे। And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven। और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा। क्लियरली लिखा है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, एक ने 2, 10, 25, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven। अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24, the words that you hear are not mine but my father who has sent me। ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा।
ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते हैं। मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो। अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो। और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पर अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पर अमल मत करो। मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पर अमल करिए। इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते। और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन। बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इब्राहिम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा कुरान में नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज आया इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। पर आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह पर जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उसके मां के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जुमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े। मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता। किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ।
عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتا ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے. میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح درخواست, آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن فیتھ which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے, جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے, خدا نہیں تھے, انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے, ایک اللہ کیٹیگری. آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے, میرا دوسرا سوال, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خالی ٹائم بہت ہو گیا, آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا, ڈیبیٹ ہو گیا. جی جی ڈیبیٹ ہوگا. تو میں آخری سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں, لیکن ہاں نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا. جی ترجمہ نہیں کروں گا, بہت وقت نکل جائے گا. جی بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. یہ Old Testament کا حوالہ ہے. New Testament بھی ہے. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. آخری ترجمہ کرتا ہوں. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, بہت سے حق کی بات کہنا ہے, لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے, حق کا پیغام لے کے آئیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے. یعنی آپ کو ہدایت دے رہے. لیکن ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی, میں معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ کوشچن آئے, میں بہت ٹائم لے چکا ہوں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ توفیق دے. آپ میری تقریر سنیے. جی جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل. جی جی ضرور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اوکے, شکریہ, تھینک یو. Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے, شری
کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑا ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو, کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تحقیقات کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے. ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, even I am God and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے شروتی, وید اور پران. وید اور پرانا میں لکھا ہے, وید اور اپنشد. وید سب سے اونچی ہے, پھر اپنشد. پرانا آتی ہے شروتی میں, اسمرتی میں ہے وید اور اپنشد. چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 منترا نمبر 1, ناکسیہ کسج, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے.
اور لکھا ہے श्वेता श्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। यस सर। कंफ्यूज तो आप पहले थे, जी। अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरे कंफ्यूजन दूर हो गई।
ابھی آپ کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے, خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟ ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار یہ. تو سر یہ کوشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. کس کی جان بچانے کے لیے, جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے, وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے, وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے, نرس کے ذریعے کے, وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں, اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی, جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے, موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For they will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے. اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. جی سر. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کویشچن کے آنسر میں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے, صرف 2. نمبر 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ 2 چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ 2 چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اللہ کے پیغمبر ہے. اور اب یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. تو اگر یہ 2 چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟
سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے, اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں, میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے, ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا, تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں, اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے, لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے. بولتے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے, جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں. میں میری التجا ہے آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں. آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو, اور عمل کر کے آپ کے دوستوں, آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین. پوچھیں. میرا نام ہے سندیپ یادو. آئی ایم فرام انڈیا, حیدرآباد. I am a professional YouTuber and motorcyclist. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases, and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو ہے حیدرآباد سے, اور ہندوازم نے یوگا دیا صحت کے لیے, آیوروید دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے, اور تیسری چیز Vedas for the knowledge. وید فار نالج. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے, لیکن آپ کے 3 باتوں کے جواب دوں گا. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر. Yes. کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ Maybe 1-2%. 1-2% مان لو صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے.
اور میں نے تقریر کیا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئے, کبھی کبھی بات کرنے پہ زبان لچک جاتی ہے, تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا, وہ اردو تقریر میں زیادہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے زبان لچکنا, کیونکہ جوش سے جب بات کر دماغ سوچ رہا ہے انگریزی میں اور الفاظ نکلے اردو سے, وقت لگتا ہے اور لچک جاتی ہے. میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر, اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس. پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہے, میڈیکل بینیفٹ بھی لمبے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہے, سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے, رکوع کرنا پڑتا ہے, سجدہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ پوزیشن کی وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے. اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے. سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے, سبحان ربنا اعلی, گلوری بی ٹو اللہ. آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے, کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے, اپنا ذہن. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے, سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربنا اعلی, گلوری بی ٹو اللہ 3 بار. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وی آر سبمٹنگ آور ول ٹو گاڈ. یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے. فرش تو لمبی ہے, 2-3 چیز کہوں گا. آپ جب ہمارا جسم جو ہے, اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے, کبھی کبھی لیٹتے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کے چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ دیر از ایکسیس آف بلڈ فلوئنگ ان ٹو دا فیس. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے, میگزیلری سائنس, اسمائل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے, ہوا اندر آتا ہے. پورے ہوا باہر نہیں جاتے, انلیس آپ جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومنل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر, میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر, وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے, ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے
جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ رکوع سے واپس جاتے سجدے میں, تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف, ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے, بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا. صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے, میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم, میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو, کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا کہ نہیں اسٹیج کے اوپر, صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں, مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے, سیکنڈ پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے, آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے, برابر. مسلمان 5 ٹائم بھلے نے جمعہ تو پڑھتے, نماز پڑھتے کیا نہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%, 20%, لیکن جمعہ تو پڑھتے. 80% تو پڑھتے, 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے, 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا, ہمارے اس میں صلاح, اس پہ تقریر 2 گھنٹے کی میری ہے. آپ کا دوسرا, آپ نے کہا آیوروید, ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی, طب نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا حدیث میں کس طریقے سے آپ کئی بیماری کو دور کیسے, اسے کہتے طب نبوی. اور اگر آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے ہسٹری کو, ہسٹری جب آیوروید بھی ہے کیا نا, آیوروید ہے, لیکن سب سے فیمس کون سی ہے, ایلوپیتھی, برابر. جب ہم 8ویں اور 9ویں صدی, 8ویں اور 9ویں صدی, 8th اور 9th سینچری آپ پڑھیں گے تو یورپین کہتے ڈارک ایجز, اندھیرا دور. وہ اندھیرا ان کے لیے تھا, دنیا کے لیے نہیں. ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے. وہ فرنگی لوگ, یورپین, وہ ان پڑھ تھے. ہم مسلمان چوٹی پہ تھے. آپ اگر پڑھیں گے ہسٹری کو, ہم اسکول میں پڑھتے ہیں ٹریگنومیٹری. ٹریگنومیٹری اسکول میں پڑھے آپ؟ Yes. اسے کس نے ایجاز کیا؟ Sorry? کس نے کیا ایجاز؟ کس نے اس کو ایجاز کیا ٹریگنومیٹری کو؟ Who invented trigonometry? I don't know. البرونی, مسلمان. Sorry? یہ جو 0 ہے نا, 0 Yeah. زیرو کدھر سے آیا؟ 0 کدھر سے آیا؟ آریہ بٹا. آریہ بھٹ, برابر, وہ بھی تھا. Yeah. لیکن دنیا کو کس نے بتایا؟ I don't know that. مسلمانوں نے. Okay. تو بیسک آف میتھمیٹکس مسلمان, پائتھاگورس تھیورم مسلم. کیمسٹری کے اندر, کیمسٹری, ہو از دا فادر آف کیمسٹری؟ کیمسٹری کا فادر کون ہے؟ فادر مطلب فاؤنڈر آف کیمسٹری کون ہے؟ لوگ کہتے گیبر. گیبر نے جابر ابن حیان, جابر ابن حیان وہ کیمسٹری کا فادر تھا. یہ الکوہول لوگ سنے, الکوہول
अल्कोहल लफ्ज सुनिए, अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने, Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल. अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट. तो जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल. आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्न सीना, किताबें लिखी गई है. स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया. तो अब अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है. आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है. आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हम अहले हिदायत के लिए कुरान है. कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुने आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं. Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए. अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं. मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे है ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है. ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? Yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? लेता है क्या नहीं लेता है? डॉक्टर साहब, एक्चुअली ही इज नॉट फ्लुएंट विद उर्दू, तो Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran, there's the full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. No. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age.
By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God. Don't make idol. Don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present Ved is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of your sons, but is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow.
Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Justa Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions. The 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there is one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there is one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there is one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect... Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but... Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything, then Sorry? I need to do research and everything. Sure. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes, sure. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. Yep. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you so very much. much. Thank you. Okay, let's